میرے محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اپنی موضوع کی مناسبت سے اور مہینے کی مناسبت سے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، بینات من الہدی والفرقان، اور قرآن وہ ہے جو ہدایت کو واضح کرنے والی اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ تو تم میں سے جو شخص اس رمضان کے مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور اگر وہ بیمار ہو یا سفر میں ہو اور اس کے اندر یہ طاقت نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے تو اس کی گنتی وہ بعد میں پورا کر لے اور اللہ رب العالمین کا اس پر شکر گزار بندہ بن کر کے رہے۔ میرے محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو باتیں بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے رشد و ہدایت کا کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا ہے جس کے ذریعے سے بندہ گمراہ ہونا چاہے، یعنی گمراہی کی طرف چلا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے موقع بموقع ہر وقت کسی نہ کسی طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو رشد و ہدایت کی طرف لانے کے لیے کوئی نہ کوئی واسطہ ضرور رکھا ہے کہ بندہ اگر گمراہ ہو رہا ہے تو اس کے ذریعے سے، کبھی نبیوں کے ذریعے سے، کبھی کتابوں کے ذریعے سے، کبھی اللہ کے متقی بندوں کے ذریعے سے، کبھی علماء کرام کے ذریعے سے، یعنی کسی نہ کسی طرح سے بندے کو بارہا اللہ یاد دلاتا ہے کہ میرے بندے تم غلط راستے کو نہ چنتے ہوئے صحیح راستے کی طرف آ جاؤ، صحیح راہ کی طرف آ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ والا بنا لو، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے 11 مہینے کے بعد یہ مبارک پل ہمیں دیتا ہے، اور یہ پل بھی رشد و ہدایت کا خزانہ ہے۔ اس مبارک ماہ میں جو شخص بھی رشد و ہدایت پانا چاہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ موقع کو فراہم کر رکھا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی ہدایت کو پالے۔ تو رمضان کا مہینہ بھی رشد و ہدایت کا مہینہ ہے، ہماری تربیت کا مہینہ ہے، ہمیں یہ بہت ساری چیزیں ٹریننگ دینے والی مہینہ ہے، یعنی ہمیں اپنے آپ کو مشق کرا کر کے اور بقیہ 11 مہینوں میں ہم کیسے زندگی گزاریں اس کی ٹریننگ اس مہینے کے اندر ہمیں دی جاتی ہے۔ میرے محترم، اس مہینے کی وجہ سے، اس ماہ مبارک کے اندر انسانی سطح پر، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہر ایک کے لیے رشد و ہدایت کا خزانہ ہے۔ انفرادی طور پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ایسے بھرپور موقع رکھے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے، اگر انسان اپنے آپ کو رشد و ہدایت کے راہ پر لانا چاہے تو اسے اللہ رب العالمین رشد و ہدایت کی طرف لانے کے لیے ہزاروں موقع اس مہینے کے اندر دے رکھا ہے۔ اسی طرح سے اور اجتماعی طور پر بھی کہ پوری قوم مل کر کے، پوری جماعت مل کر کے، پوری مسلم قوم مل کر کے اگر اللہ رب العالمین کو 11 مہینے میں بھولا بیٹھا ہے تو کم سے کم اس مہینے کے آتے ہی اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے تیار کر لے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے ہدایت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے سپرد کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے تحفتاً دیا ہے کہ یہ ایک بہترین تحفہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کو دیا گیا ہے۔ میرے محترم، اس مہینے کے اندر اگر دیکھا جائے تو اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر تربیت کیسے اللہ رب العالمین کرتا ہے، یعنی انسان کو اس مہینے کے اندر پورے 11 مہینے کے لیے ٹریننگ کیسے دیتا ہے کہ اس مہینے میں تم اگر ایسا جی لو گے، اگر اس مہینے کا تم قدر کر لو گے، اس مہینے کا صحیح فائدہ اٹھا لو گے، اس مہینے سے حقیقی معنوں میں
جو لگاؤ ہونی چاہیے تھی وہ محبت پیدا کر لو گے تو یہ جو بقیہ 11 مہینے ہیں تم اس کے متعلق اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ میرے محترم، اس مہینے کے اندر جو ہمارا سب سے پہلا تربیت کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اس 5 دن پہلے کی زندگی کو دیکھے اور ابھی کی زندگی کو دیکھے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کا دل کیسا تھا، ہمارا گھر کا ماحول کیسا تھا، ہمارے گھر والے کیسے تھے، ہمارے سماج کے لوگ کیسے تھے، اور یہ مہینہ کیا آیا کہ ہر ایک شخص کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ ہر ایک کے دلوں کے اندر ایک الگ سی امنگ پیدا ہو گئی ہے۔ آپ جسے دیکھیں گے، جس گھر میں دیکھیں گے، بچے کو دیکھیں یا جوان کو دیکھیں یا بوڑھے کو دیکھیں، ہر ایک کے اوپر یہ رمضان اپنا اثر چھوڑ رہا ہے۔ ہر ایک کا لگاؤ اللہ رب العالمین سے بڑھ رہا ہے۔ کوئی روزے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قریب آتا ہے، تو کوئی نماز کے ذریعے سے قریب آ رہا ہے، تو کوئی تلاوت کے ذریعے سے آ رہا ہے، تو کوئی شخص برائی کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے اللہ سے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گویا کہ یہ مہینہ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے سب سے بہترین مہینہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بندے کا تعلق اللہ رب العالمین سے جڑتا ہے، اللہ رب العالمین سے بندے کا تعلق تیار ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو چند کاموں کی ہدایت دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قم فانذر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے اور جا کر کے لوگوں کو ڈرائیے اللہ رب العالمین سے، یعنی جو میں ہدایت کی کتابیں بھیج رہا ہوں اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیے اور جہنم کے عذاب سے ڈرائیے، ان کی نافرمانیوں کی جو گناہ ہے ان سے ان کو انتباہ کیجیے، خبردار کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کام دیے۔ وہ 3 کام کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے جو جڑنے کا طریقہ ہے، اللہ سے جو لگاؤ ہونے کا طریقہ ہے، اور جو ایک اہم کام کرنے کے لیے جس کی تربیت دے رہا ہے، اس کے اندر 3 چیز کو بتایا گیا۔ پہلی چیز بتائی گئی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو رات کے قیام کے لیے خاص کر لیجیے۔ قم اللیل الا قلیلا، یعنی سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا تعلق رب سے جڑا رہے، آپ کا تعلق رب سے استوار ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم رات کی تہجد کی نماز ادا کرو۔ کیا کرو؟ تہجد کی نماز ادا کرو۔ جب تم تہجد پڑھو گے تو تمہارا تعلق اللہ رب العالمین سے جڑے گا۔ کیوں جڑے گا؟ چونکہ نوافل جو ہیں، یہ عبادات جو ہیں، فرائض جو ہیں، وہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں اور کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ جو نوافل کا وقت اللہ نے عام 11 مہینوں میں رکھا ہے، وہ یہ رکھا ہے کہ آخری پہر میں آپ جب بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیں تو اس کے اندر کوئی دکھاوا شامل نہیں ہوتا، کوئی ریاکاری شامل نہیں ہوتی۔ انسان تہے دل سے اپنی دل کی گہرائیوں سے رب کو یاد کرتا ہے، اور اس طرح سے تہجد کے ذریعے سے بندے کا تعلق اللہ رب العالمین سے جڑ جاتا ہے۔ تو پہلا حکم جو نبی کو دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ تہجد کی نماز ادا کریں، اور دوسرا حکم تھا کہ آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ میں ٹھہر کے پڑھا کریں۔ یعنی ایک مہم کی طرف اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہے ہیں، اور اس کی تیاری کے لیے 3 حکم دے رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ آپ ترتیل کے ساتھ میں ٹھہر کے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ میرے بھائی، قرآن مجید کے ساتھ میں ہم تمام لوگوں کا جو تعلق ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، نہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
حالانکہ اگر دنیاوی مثال دیا جائے اور ہمیں قرآن مجید کو حقیقتاً ایسے ہی پڑھنا چاہیے، وہ یہ کہ جب کوئی بڑا آدمی ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کوئی باتیں کر رہا ہو، کچھ بتا رہا ہو، تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اس بڑے آدمی کے لیے ہم اپنے تن من کے ساتھ میں اپنی پوری عاد و جوارے کو اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ وہ شخص اگر کوئی بات کہہ رہا ہو تو ہم سے مسٹیک نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے، ہم بھول نہ جائیں، یعنی اس کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ ہم سے کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کے احکام کو ہم توجہ سے سنتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے ہماری دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ رب الہی کا فرمان ہے، یہ قانون الہی ہے، یہ اللہ رب العالمین ہم سے خطاب کر رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ تو اس وقت جو ہماری دل کی کیفیت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم اپنے پوری جسم، پوری جان کے ساتھ، پورے سمع بصر کے ساتھ، پورے کان لگا کر کے، پورے دھیان لگا کر کے اس بات کو سنیں گے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ گویا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے خطاب کر رہا ہے اور وہ بندہ میں ہی ہوں، یعنی مجھ سے اللہ باتیں کر رہا ہے اور میں اللہ رب العالمین کی باتوں کو سن رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت ہم میں طاری ہو جاتی ہے اور یہ کیفیت کو ہم سمجھ پاتے ہیں تو یقین مانیے قرآن پڑھنے کا مزہ اور قرآن سننے کا مزہ کچھ اور ہی رہے گا۔ اسی طرح سے تیسرا حکم جو آپ کو دیا گیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے، یاد کیجئے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کام دیے گئے۔ پہلا کام تہجد کی نماز پڑھنے کہا گیا، دوسرا کام قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا، تیسرا کام اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا قُمْ فَانذِرْ، آپ تیار ہو گئے ہو، جاؤ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دو۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تیار کیا، اسی اللہ نے یہ موقع ہمیں بھی دیا ہے، ہمیں بھی اس ماہ کے اندر ایسے ہی اللہ رب العالمین تیار کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے عام مہینوں میں جو تہجد کی نماز ہے، جسے ہم بمشکل کبھی کبھار کوئی شخص پڑھ لیتا ہے، اکثریت اس کو نہیں ادا کرتی، لیکن اس مہینے کے اندر تراویح کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم تراویح کی نماز ادا کر کے، تراویح پڑھ کر کے اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے استوار کریں۔ اور اسی طرح سے اس ماہ کے اندر ہم کثرت سے قرآن مجید پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، اگر ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں تو ہمیں موقع ملا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر کے ان کی تلاوت کو غور سے سنیں، یعنی یہ بھی موقع دیا، تہجد پڑھنے کا بھی موقع دیا اور تلاوت کرنے کا بھی موقع دیا۔ اور تیسری چیز کہ اللہ رب العالمین کو بارہا یاد کریں۔ میرے بھائی، پورا یہ رمضان کے مہینے میں ہماری جو بھی اوقات ہیں، جو بھی فرصت کے لمحات ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کو حد سے زیادہ یاد کرنا ہے۔ چاہے آپ سبحان اللہ کے ذریعے سے یاد کریں، یا الحمدللہ کے ذریعے سے یاد کریں، یا آپ نماز کے ذریعے سے یاد کریں، یا نوافل کے ذریعے سے یاد کریں، یعنی جتنا بھی ہو سکے اس ماہ کے اندر اگر یہ 3 کام ہم کر لیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، تو گویا کہ ہماری تربیت اللہ رب العالمین ایسے کر رہا ہے جیسے کہ تربیت اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یعنی ادنا سا تربیت ہماری زندگی کے اندر ہمارا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ میں جڑ جائے گا۔ اور یہ کام، یہ تینوں کام جو شخص بھی کرے گا اس کا دل اللہ رب العالمین سے استوار ہو جائے گا، جڑ جائے گا۔ اور یہ رمضان کا حقیقی مفہوم ہے کہ یہ اس رمضان کے اندر یہ حقیقی تعلق ہے جو ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے جڑنا چاہیے۔ اگر نہیں جڑتا ہے تو یہ ہماری کمی ہے، کیونکہ اللہ نے موقع دے رکھے ہیں کہ ہم مکمل طریقے سے اللہ سے جڑیں۔ اگر نہیں جڑتے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے اور ہماری غلطی کے لیے سزا بھی ہمیں کو بھگتنا ہوگا۔ اسی طرح سے اس ماہ کے اندر جو ایک اور اہم تربیت اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ میں کرتا ہے وہ یہ کہ گناہوں کے جو مواقع ہیں
اس کو اللہ رب العالمین کم کر دیتا ہے۔ عام مہینوں کے اندر گناہوں کے بہت سارے موقع رہتے ہیں، انسان گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اس مہینے کی طفیل میں اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جو ہمیں گناہ کی طرف ہمیشہ ابھارتا ہے، جس کا مقصد ہی ہے کہ انسان کو گناہ کے دلدل میں پھنسا دیا جائے، انسان کے بھلائی کے راستے میں آڑے آ جائے، اس کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین کہ جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، تفتح ابواب الجنہ وتغلق ابواب النار، کہ جنت کے دروازے کھول کر کے جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں شیاطین کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے، اس کو جکڑ دیتا ہے، اس کو قید کر لیتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین ہمیں موقع دے رہا ہے کہ یہ گناہ کرنے کا جو عام مہینوں کے اندر رمضان کے علاوہ جو ہمیں موقع میسر آتے ہیں، وہ تمام موقع کو بند کر کے ہمیں ثواب کی طرف بڑھنے کا ایک اللہ رب العالمین تحفہ دے رہا ہے کہ میرے بندے دیکھو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم آگے آ جاؤ، جس طرح سے بھی چاہو تم آگے آ سکتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، وہ فرشتہ ہم امتیوں سے، ہم بندوں سے بارہا خطاب کرتا ہے، اور یہ ہر رات میں کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکی کی طلبگاروں آگے آ جاؤ۔ وہ فرشتہ بارہا اعلان کرتا ہے، موقع دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے ندا کر رہا ہے، اور ہمیں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے لوگوں جو اب تک 11 مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنسائے ہوئے تھے، گناہوں کے اندر اپنے آپ کو ڈبوئے ہوئے تھے، ان تمام لوگوں کے لیے موقع ہے کہ تم اس ماہ مبارک کے طفیل میں گناہ کو چھوڑ کر کے ثواب کی طرف آ جاؤ، کیونکہ ثواب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور عذاب کے دروازے، گناہ کے دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں، اور جو وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے اس کو بھی اللہ نے جکڑ دیا ہے، تاکہ وہ نہ رہے گا نہ تمہیں گناہ کی طرف اکسائے گا۔ میرے بھائی، اس کے باوجود اگر ہمارا دل نہ پسیجتا ہو، یہ تمام موقع ہونے کے باوجود اگر ہمارے دلوں کے اندر ثواب کمانے کی، ہدایت کمانے کی، گناہ سے بچنے کی اگر ہمارا دل نہ تڑپتا ہو، تو یہ ہمارا ہی قصور ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے موقع دے رکھا ہے۔ اگر اس موقع کا فائدہ ہم نہیں اٹھاتے ہیں تو یقین جانیے ہم ہمیشہ خسارے میں رہیں گے، اور اس دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، اور اس دنیا میں بھی ہمارا نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے اندر جو ایک اور تربیت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تربیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے صبر و تحمل کا، صبر اور تحمل، برداشت کرنے کی قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہمارے اندر صبر کا مادہ اللہ رب العالمین زیادہ کر دیتا ہے، برداشت کرنے کی قوت کو اللہ رب العالمین اس ماہ کے اندر ہمارے لیے بڑھا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے اگر ہمارے سامنے، ہم روزہ رہتے ہوئے ہمارے سامنے دنیا کی ہر چیز موجود ہے، مان لیجئے کوئی مسلمان ہے، وہ روزے دار ہے، اگر اسے سب سے زیادہ جو اسے لذیذ ہے، سب سے زیادہ جو اسے پسند ہے، اگر وہ چیز بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے، اور دوسرے معنوں میں کہہ لے اگر حقیقت میں مسلمان ہے، حقیقت میں اگر اس کا ایمان اللہ پہ ہے اور وہ روزے سے ہے، اس کے سامنے دنیا کی سب سے اچھی چیز لا کے رکھ دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ یہ تمہیں مل جائے گا، تم اس کے بدلے میں روزہ توڑ دو، یقین مانیے وہ جو مسلمان ہے وہ کہے گا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے روزہ رب کے لیے رکھا ہے اور رب کے پاس اس سے بہتر اجر ہے۔ تو یہ صبر کا مادہ، یہ برداشت کی قوت، یہ ہمارے جسم کے اندر اللہ رب العالمین ڈال رہا ہے اس روزے کے ذریعے سے، کہ تم جب بھی روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر یہ قوت پیدا ہوگی، یہ صبر کا، تحمل کا، تمہارے اندر یہ برداشت کا یہ قوت پیدا ہوگا، اور تم صالح معاشرے کے لیے، صالح معاشرے کے لیے، صالح سماج کے لیے، بہترین قوم کے لیے نمونہ بن جاؤ گے۔ میرے بھائی، ہم بھی دیکھتے ہیں سماج کے اندر
جو شخص صبر کرنے والا نہیں ہوتا ہے، جس کے اندر غصہ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے، جو شخص برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتا ہے، آپ اسے دیکھیں گے ابھی یہاں پہ ہے، وہاں پہ گیا کسی اور سے جھگڑ لیا، گھر میں گیا گھر والوں سے جھگڑ لیا، دکان پہ بیٹھا دکان والوں سے جھگڑ لیا، یعنی وہ اپنے آپ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو ایسا شخص سماج کے اندر ہر وقت لڑتا ہی رہتا ہے، جہاں جائے اس کا جھگڑا ہونا طے ہو جاتا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے، اس لیے وہ سماج کے اندر صحیح لفظوں سے نہ پہچانا جاتا ہے، نہ صحیح معنوں میں اسے لوگ کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ اہمیت اس شخص کو دی جاتی ہے جس کے اندر صبر کرنے کی طاقت ہو، جس کے اندر علم ہو، بردباری ہو، جس کے اندر عقل مندی ہو، جس کے اندر برداشت کرنے کی قوت ہو، کہ 4 لفظ اگر کوئی سنا دے اور اگر برداشت کر کے اس سے بہتر پھل مل سکتا ہے تو وہ اس 4 لفظ کو سن کر کے اپنے آپ کو برداشت کر لے اور اس سے بہتر اجر کی خواہش رکھ لے۔ تو میرے محترم، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے صبر و تحمل کا مہینہ ہے، اور ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے کہ ہر چیز موجود ہوتے ہوئے، موقع موجود ہوتے ہوئے، پورے وقت ہمارے پاس میں میسر ہے، ہم کہیں بھی چھپ کر کے اللہ رب العالمین لوگوں سے چھپ کر کے ہم روزہ توڑ سکتے ہیں، ہم لوگوں کے خلاف میں باتیں کر سکتے ہیں، گالی گلوچ کر سکتے ہیں، لیکن جب وقت ایسا آتا ہے کوئی ہمیں گالی دے تو ہماری زبان پہ تالا لگ جاتا ہے، کوئی ہمارے خلاف میں ظلم کرے ہم وہاں پہ اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں روزے دار بنایا ہے، اور روزے دار کے اندر یہ خود بخود یہ تربیت آ جاتی ہے، یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی گالی گلوچ سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، وہ لوگوں کے اندر جو غصہ پایا جاتا ہے ان تمام غصوں کے جواب دینے سے اپنے آپ کو احتراز کرتا ہے، بچا لیتا ہے۔ تو گویا کہ جو شخص بھی صحیح معنوں میں رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اندر یہ صفت ضرور پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے جس کے اندر محنت و مشقت ہو۔ اللہ نے کہا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں حد سے زیادہ محنت کرنے والا بنو، حد سے زیادہ جہاد مجاہدہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس دیگر ایام میں بھی اور اس ایام میں بھی اپنے آپ کو قیام اللیل کے لیے راتوں میں اپنے آپ کو کھڑے رکھتے اور حد سے زیادہ عبادت کرتے، اتنی زیادہ عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ تھکاتے کیوں ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنی پریشانی کے اندر کیوں ڈالتے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور آپ معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جواب دیتے، کہتے اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اے عائشہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر اللہ رب العالمین ہم سے مجاہدہ چاہتا ہے، کوشش، محنت کو چاہتا ہے، اور محنت کس معنی میں چاہتا ہے؟ محنت عبادت کے معاملے میں چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھکائیں، ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، یعنی آپ 1 گھنٹہ رہ کر کے رک کر کے اگر نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کے گھٹنوں کے اندر جو تکلیف ہے وہ بڑھ جائے گی، آپ کے پاؤں کے اندر تکلیف پیدا ہو جائیں گے، آپ کے جسم تھک جائے گا، آپ کی دماغیں بھی تھک جائے گی، آپ کا سننا اور سمجھنا یہ بھی تھکان محسوس کرنے لگے گا، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ تھکان آپ سے مطلوب ہے اس ماہ کے اندر، کہ اس مہینے کے اندر آپ جتنی مجاہدہ کریں گے، جتنی مشقت اٹھائیں گے، آپ روزہ رکھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور آپ اس میں اپنی جسم کو تھکا دیتے ہیں، آپ کو کھانے کی ضرورت ہے لیکن آپ کھاتے نہیں ہیں، پینے کی ضرورت ہے آپ پیتے نہیں ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، اور یہی چیز اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔
بندہ اللہ نے کہا ہے رک جاؤ تو بغیر کسی جواب کے، بغیر کسی سوال کے، اللہ نے کیوں کہا مجھے روزے رکھنے، اللہ نے کیوں مجھے کھانا نہیں دیا، اللہ نے کھانا ہوتے ہوئے کیوں نہیں حکم دیا کھا لینے کو، یہ تمام چیزوں کو درگزر کرتے ہوئے ان تمام سوال سے اپنے آپ کو الگ رکھ کے بندہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے لیے جب بھی کوشش کرتا ہے بندہ تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہے کہ تم کوشش کرو اور تمہاری کوشش کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا۔ وہ اس معنوں میں کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ رب العالمین ہر ثواب کا، جو بھی آپ کام کرتے ہیں ثواب کا، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے فکس کر رکھا ہے، لیکن جب نوبت آئی کہ اللہ رب العالمین روزے کا کیا بدلہ دے گا تو اللہ رب العالمین نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو بھائی میرے لیے ہے، میں ہی بدلہ دوں گا۔ یعنی نماز کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ چیز دی جائے گی، آپ حج کرو گے تو اس کے لیے یہ بدلہ دیا جائے گا، آپ زکوٰۃ دو گے تو آپ کی زکوٰۃ کی وجہ سے یہ کام کیا جائے گا۔ لیکن جب نوبت رمضان کی آئی، روزے رکھنے کی آئی، تو اللہ نے کہا کہ بندہ نے میرے لیے روزہ رکھا ہے تو اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی کتنا دے گا، کس قدر دے گا، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ بے حساب ہے، 1 گنا 2 گنا 7 گنا 70 گنا 100 گنا نہیں، بلکہ بے حساب اللہ رب العالمین دے گا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنا روزہ اپنے رب کے لیے رکھتے ہیں، اور رب کہتا ہے کہ الصوم لی، جب بندہ نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو میں ہی جانتا ہوں کہ مجھے اس کا کیا بدلہ دینا ہے۔ تو گویا کہ آپ اپنے آپ کو جس قدر مشقت میں ڈالتے ہیں، تلاوت کے ذریعے سے یا تہجد کے ذریعے سے یا تراویح کے ذریعے سے یا ذکر و اذکار کے ذریعے سے یا نوافل کے ذریعے سے، ان تمام کا اجر صرف اور صرف اللہ رب العالمین دے گا، اور وہی جانتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اجر دینے والا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر جو اور ایک بہترین تربیت ہماری کی جاتی ہے وہ یہ کہ ہماری نفس کی بہترین تربیت ہوتی ہے۔ اس ماہ کے اندر نفس کی تربیت اس معنوں میں کی جاتی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہ کریں، ہم خود کو تیار نہ کریں تو یقین جانیے ہم آخرت میں اچھا مقام نہیں پا سکتے۔ یعنی نفس کے اوپر اگر ہم محنت نہ کریں اور دنیا کے ہر اعمال کرتے رہیں لیکن نفس کو سدھار کر کے نہ رکھیں، نفس یعنی خود کو، اپنی ذات کو، اپنی روح کو، اپنے آپ کو، اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کو آخرت میں اچھا بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ لوگوں جو شخص جنت کا طلبگار ہے، جسے جنت چاہیے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے آپ کو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا لیا، یعنی جسے ڈر لگ گیا کہ میں رب کے سامنے جاؤں گا تو میں کیا حساب دوں گا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا، روک لیا۔ خواہشات کیا ہے؟ خواہشات ہماری دنیا کے بہت سارے ہیں، ہمارے ارمان دنیا کے اندر بہت سارے ہیں۔ کسی کا بہت زیادہ کمانے کا ارمان ہے، کسی کا ارمان ہے کہ بہت زیادہ دولت ہو جائے، کسی کا ارمان ہے کہ اس کے بال بچوں کی شادی ہو جائے، یعنی دنیا بھر کے ارمان اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان تمام ارمانوں پر جو شخص کنٹرول کر لیا، ان تمام ارمانوں پر جو شخص اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، اس کے لیے اللہ نے کہا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جنت اسی کا ٹھکانہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی نفس ہمارا کیا ہے، اس ماہ کے اندر کیا، ہر مہینے میں ہمیشہ ہمارا نفس چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ہمارے پاس میں زیادہ سے زیادہ دولت ہو، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ہمارے اولاد سارے لوگوں سے اچھے ہو، ہمارا نفس چاہتا ہے اگر علم ہمارے پاس میں ہو تو سارے لوگوں میں ہمارا علم سب سے اچھا ہو، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ہمارا گھر ہو تو سارے لوگوں میں سب سے اچھا گھر ہو۔ اور اسی چکر میں، اسی
آپ کو اچھا بنانے کے چکر میں اپنی نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں. ہم جو نفس چاہتا ہے اس ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے نفس کے ڈگر پہ چلنا نہیں ہے بلکہ نفس کو روک کر کے رکھنا ہے. جائز خواہشات ہی کو پوری کرنی ہے, ناجائز خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنی ہے. اور جو شخص جائز اور ناجائز کے درمیان اپنے نفس کو تداول کے ساتھ میں رکھ لیا, برابر رکھ لیا, اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا اس کے لیے جنت ہے. میرے بھائی, جو لوگ نفس پہ کنٹرول نہیں رکھتے, جو خواہشات پہ کنٹرول نہیں رکھتے, وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی, جو لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں, یعنی نفس کی بات مانتے ہوئے دنیاوی باتوں کو مانتے ہیں, دنیاوی طور طریقوں کو مانتے ہیں, اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے ہیں, تو اس کے لیے اللہ نے کہا فإن الجحیم ہی المأوی, ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اللہ رب العالمین نے کہا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا الْيَوْمَ. اس کی بات کیا آیتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین جب جہنمیوں کو جہنم کے اوپر لا کر کے پیش کرے گا اور اس سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, کہ تم نے اپنی بھلائی کی کاموں کو, اپنی بھلائی سے تم نے دنیا ہی کے اندر پورا فائدہ اٹھا لیا. یعنی جو کچھ اللہ دینے والا تھا تم نے نفس کو نہ کنٹرول کر کے تم نے دنیاوی زندگی کے اندر ساری بھلائیاں اپنے حق میں ڈال لی, تو تمہارے لیے الیوم عذاب الہون, آج کے دن تمہارے لیے دردناک عذاب ہے, سختی کا عذاب ہے تمہارے لیے آج کے دن کچھ نہیں بچا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس ماہ کے اندر کنٹرول میں رکھے, اور یہ مہینہ ہمیں تربیت دیتا ہے کہ انسان جس طرح سے اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے کنٹرول میں کرتا ہے, یعنی وہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتا ہے, اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے, اپنا تعلق اللہ سے ڈالتا ہے. اگر وہ صحیح معنوں میں اپنی زندگی کے اندر اس کو رائج کر لے تو سال کا باقی 11 مہینہ بھی اس کی زندگی کے اندر اسی طرح سے چلتا رہے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا. میرے بھائی, نفس کے اندر 2 شہوت ایسی ہے جو جس کے پیچھے انسان پریشان رہتا ہے. پہلی شہوت کیا ہے؟ شہوت البطن, پیٹ کی شہوت. یہ کیا ہے؟ پیٹ کی شہوت کیا ہے؟ ہمارا پیٹ جو ہے نا, دنیا کی ساری چیزیں لا کر کے بھر دیا جائے تو حدیث کے الفاظ ہیں ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنہ, کہ ابن آدم جو ہے دنیا کے اندر جو برتن ہے اس کو بھرتا ہے, اس میں سب سے برا برتن یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو بھرتا ہے. میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی اگر چیزیں ہمارے پیٹ کو دے دیا جائے تو بھی وہ ہضم کر جائے گی, وہ کبھی بھی بھرنے والی نہیں ہے. ہم دنیا کے اندر جو کام بھی کر رہے ہیں, دنیا کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں, ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھرے. آج ہمارا ماحول دیکھ لیں, ہمارے سماج کا ماحول دیکھ لیں, بات بہت کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے کہ آج ہمارے ماحول سے لوگ دور دراز کے علاقوں کے اندر سفر کرنے کے لیے گئے. اس میں سے کتنے لوگ اچھے بھی ہوں گے اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو غریبوں کا حق لا کر کے اپنے پیٹ کے لیے, جو غریبوں کا حق لا کر کے صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے غریبوں کا مال, زکوٰۃ و صدقات, خیرات لا کر کے وہ اپنے بچوں کو پالیں گے. یقین مانیے کہ جو شخص بھی دوسروں کا حق چھین لے تو ہم کہتے ہیں, اگر ہمارے سامنے ہو تو ہمارا لفظ ہوتا ہے کہ یہ شخص بہت بڑا ظالم ہے. لیکن آج ہمارے سماج کے اندر یہ اکثریت ایسی ہو گئی ہے کہ اللہ نے اسے طاقت دے رکھا ہے, قوت دے رکھا ہے, وہ کما سکتا ہے, وہ محنت کر سکتا ہے, وہ مشقت کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو ایسی دماغ دے رکھی ہے کہ وہ تجارت کے ذریعے سے, اپنے ہنر کے ذریعے سے اپنے بچوں کا, اپنا پورا پریوار کا پیٹ بھر سکتا ہے. لیکن یہ جو پیٹ کی خواہش ہے, یہ پیٹ بھرنے کی جو شہوت ہے, یہ پیٹ بھرنے کی جو اپنے اندر فطرت پیدا ہو گئی ہے کہ پیٹ کو بھرنا ہی بھرنا ہے, اس شہوت نے ہزاروں انسان کو نکما کر رکھا ہے.
کتنے اچھے لوگ آج مانگنے چلے گئے ہوں گے، کتنے اچھے لوگ جو غریبوں کا حق ہے اس غریب کے نام سے لا کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھریں گے۔ میرے بھائی، جب حرام کی کمائی کھاؤ گے اور حرام کا مال اپنے پیٹ کے اندر ڈالو گے اور پھر کہو گے کہ اللہ رب العالمین ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے، اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتا ہے، صرف یہ اپنے ہی ماحول کی بات نہیں ہے، باہر کے بھی مسلمان، بہت ساری جگہوں کے مسلمان تقریباً ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسروں کا مال لائے، اللہ کے نام پہ لائے، غریبوں کے نام پہ لائے، مسکینوں کے نام پہ لائے اور لا کر کے وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ اتنا برا پیٹ ہے جس کو جتنا بھی بھرا جائے کبھی بھی کم نہ ہوگا، اور آپ اور ہم تمام جانتے ہیں کہ حلال مال میں اگر تھوڑا سا حرام مال کا ذائقہ ڈال دیا جائے تو وہ حلال مال بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں تو ہم پورا کا پورا حرام مال لا کر کے اپنے پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالتے ہیں، پھر ہم شکایت کرتے ہیں۔ کیا شکایت کرتے ہیں؟ ہمارے بچے نافرمان ہیں، میری بیویاں نافرمان ہیں، میرے گھر میں اچھے لوگ نہیں ہیں، میں محنت و مشقت کر کے لاتا ہوں، میرے بچے اچھے نہیں ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث سامنے رکھیے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور ان کا بال پرا گندا ہوتا ہے، وہ اپنی ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا حال دیکھ کہ میں کس حال میں ہوں، میرے اوپر ترس کھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأین یستجاب لها، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، پھر ایسے بندے کی دعا کیسی قبول ہوگی؟ تو یہی حال ہمارا بھی ہے۔ ہم اس پیٹ کی وجہ سے، ہم نے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے نہ جانے کتنے غلط کام کیے ہیں، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، جہاں سے آئے، جیسے آئے، جس قدر آئے ہم اپنے پیٹ کے اندر ڈالیں اور پھر اس کے بعد میں ہم شکایت کریں اور شکوہ کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو نہیں سدھارتا ہے۔ میرے بھائی، یہ پیٹ کی بطن کی شہوت ہے جس کی تربیت اللہ رب العالمین اس ماہ کے اندر کرتا ہے کہ کھانا موجود ہے، اللہ کہتا ہے کہ کھانا ہے موجود، پانی ہے موجود، لیکن اللہ نے ہماری تربیت ایسی کی کہ تم دن بھر بھوکے رہو تو ہم رہ جاتے، یعنی احساس اللہ دلانا چاہتا ہے کہ اگر زندگی کے اوپر، اگر تمہاری زندگی کے اندر ایسے موقع آ جائے کہ تم بھوکے ہو، تم پیاسے ہو اور تمہارے لیے حرام چیز موجود ہو تو تم اس کو نہ کھاؤ۔ یہ تربیت اس روزے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے۔ اسی طرح سے شہوت الفرج یعنی شرمگاہ، جنسی خواہشات، اس کی بھی تربیت اللہ رب العالمین اس ماہ کے اندر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ بیوی جو ہمارے لیے جائز ہے، جس کے پاس ہم جا سکتے ہیں عام دنوں میں، لیکن اللہ رب العالمین حالت روزہ کے اندر ہمیں جانے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ٹریننگ دے رہا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کے اندر ایسا مواقع آ جائے کہ تمہاری خواہشات بڑھ جائے، تم تسکین پانے کے لیے بے حیائی کے راستے پہ جاتے ہو، تو اللہ نے روزے کے ذریعے سے اس تسکین کو بند کر دیا، کہا کہ ہاں جائز تو ہے لیکن یہ روزے کے حالت میں تم نہیں جا سکتے ہو۔ رات کے حالت میں تم جا سکتے ہو اپنی عورتوں کے پاس، لیکن روزے کے حالت میں اپنی عورتوں کے پاس میں نہیں جاتے۔ یعنی ہمیں اللہ رب العالمین ٹریننگ دے رہا ہے روزہ رکھا کر کے کہ تمہارے لیے زندگی کے اندر ایسے مواقع اگر آ جائیں کہ حرام کام کرنے کے لیے، زناکاری جیسے جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے اگر تمہیں مہلت ملے تو اس رمضان کے ذریعے سے اپنے آپ کو یاد رکھ لو، یعنی تم روزہ رکھ لو، تمہارے اندر کی یہ بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر کی یہ بے حیائی خود بخود ختم ہو جاتی ہے جب ہم روزے سے ہوتے ہیں۔ ہماری زبان لفظ گالی گلوچ سے دور رہتی ہے، ہمارے ہاتھ کسی کے اوپر ظلم کرنے سے ڈرتے ہیں، ہمارے پاؤں برائی کی طرف مائل ہونے سے ڈرتے ہیں۔ یہ روزے کے فوائد ہیں، یہ روزے رکھنے کے فوائد ہیں۔ اور آخر میں چلتے چلتے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس کے لیے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کی ایک پیاری حدیث ہے کہ جس شخص کے پاس میں طاقت ہو، جس شخص کے پاس میں طاقت ہو، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، مریض ایسا جس
کو اچھا ہونے کی امید نہ ہو، یعنی مریض ہے، بیمار ہے، اور بیماری ایسی ہے کہ اگر وہ دن میں نہ کھائے، 2-3 بار نہ کھائے تو اس کی جان جا سکتی ہے، ایسے مریض کے لیے اللہ رب العالمین نے اجازت دے رکھا ہے کہ تم اپنی روزہ کی قضا بعد میں کر سکتے ہو۔ اگر تم ابدی مریض ہو، ہمیشہ بیمار رہتے ہو، یعنی تمہارے اندر ایسی بیماری ہے جو اب درست ہونے ہی والی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اس کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ گے۔ اور اسی طرح سے تم سفر کے اندر ہو، تمہارے لیے روزہ افطاری کرنے اور سحری کرنے کا انتظام نہیں ہے، پانی پینا کب ملے گا کب نہیں ملے گا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے بندے کو اجازت دیا ہے کہ وہ روزے کے مہینے میں بھی روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اس مسجد کے اندر بھی موجود ہوں گے، اور یقیناً موجود ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت تو ایسی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو الحمدللہ اللہ نے اسے جسم سے مضبوط بنایا، وہ طاقتور ہیں، دیکھنے میں ہٹے کٹے ہیں، اس کے آدھے جوارے ایسے بتاتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو ایک ہاتھ رکھ دے تو سامنے والے نیچے گر جائے، لیکن اس کے باوجود اس کی دلوں کو اللہ رب العالمین نے نرم نہیں کیا ہے، اس کے دل ہدایت کے لیے نہیں کھلے ہیں۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو ہدایت کے لیے تیار کرو، اپنے آپ کو روزے داروں کے فہرست میں نام لکھوا لو، اگر نہیں لکھاتے ہو تو یہ حدیث مبارکہ آپ کے اوپر فٹ آتا ہے کہ فرشتوں کا سردار جبرائیل امین، فرشتوں کا سردار جبرائیل امین وہ بددعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ الہ العالمین وہ شخص خاک آلود ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزہ رکھ کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ فرمائی۔ اور سید البشر اور تمام نبیوں کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا پہ کیا کر رہے ہیں؟ آمین، یعنی اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کر لے۔ تو یہ سب سے بڑی گناہ ہے کہ ہم طاقت رکھتے ہوئے، ہر چیز رکھتے ہوئے ہم اس بددعا کے شکار ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائی جو لوگ بھی ابھی تک روزے نہیں رکھے ہیں اور اس کے ہر ایک چیز صحیح ہے، وہ اسلامی لحاظ سے بالکل فٹ ہے، تندرست ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو روزے داروں میں نام لکھوائیں، روزے دار بن جائیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سرخ رو کہلائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ روزہ چھوڑ کر کے عام دنوں میں رکھنا بھی چاہیں گے تو یہ ثواب نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ آپ تندرست ہیں، یہ چیز قضا قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے میرے بھائی آخر میں کہنا یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ دیگر مہینوں کی بنسبت بڑا ہی بہترین موقع ہے ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ میں جڑنے کا، ایک بندے کا اپنے آپ کو صحیح تربیت کرانے کا، ایک بندے کا اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اللہ والا بنانے کا اور صحیح معنوں میں اللہ کے راہ پر لگانے کا۔ اگر یہ موقع ہمیں ملے اور ہم اس کا فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم بدنصیب ہوں گے اور ہمارا نام بدنصیبوں میں شامل ہو جائے گا، پھر اللہ رب العالمین سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی عذر ہوگا کہ ہم اللہ کو کہیں اللہ العالمین ہمیں موقع نہیں ملا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس رمضان کی قدر کرنے، زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھنے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کا ہمیں جو موقع ملا ہے اس کا پورا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ تو اخیراً ادعو اللہ یوفقنا لما یحب۔